بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم. تہذیب ازا چینل 5/12 کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں. میرا نام شکیل اختر، میں آپ کا میزبان، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں علامہ اشرت عباس جعفری صاحب. تاریخ کے آئینے میں ہم عزاداری کربلا امام حسین علیہ السلام کو اب تک پہنچا رہے ہیں، ان گوشوں کو جو اب تک لوگوں سے اوجھل ہیں، اوجھل تو میں نہیں کہوں گا، جن لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں ان تک آشکار ہو جائے. خاص طور پر جو ہماری نئی نسل ہے، جنہیں لاجک چاہیے ہوتی، جنہیں ایک سیکوینس چاہیے ہوتا ہے، جنہیں پس منظر چاہیے ہوتا ہے، جنہیں تیار ہونا ہوتا ہے کہ کسی سے گفتگو کرے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہوا میں نہیں ہے، اس کا ایک پورا تہذیبی پس منظر ہے. تو اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. سید سجاد کے مدینے میں عزاداری کے حوالے سے گفتگو ہماری پچھلی ختم ہوئی تھی. میں قبلہ جناب علامہ اشرت عباس جعفری صاحب کی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال یہاں سے شروع کروں گا کہ جناب سید سجاد کے دور میں امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا دور آیا ہے، امام موسیٰ کاظم کا دور آیا ہے، امام رضا علیہ السلام کا، یہ تمام ائمہ کے دور ہیں. ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، قبلہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں امام نے کیا ہے؟ کیا امام نے اس طرح ماتم کیا ہے؟ کیا امام نے اس طرح مجلس پڑھی ہے؟ کیا امام وغیرہ وغیرہ. جس میں چاہوں گا عزاداری کو پس منظر میں ائمہ کے عملی مظاہرے کی صورت میں میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ شکیل اختر صاحب. السلام علیکم اور یا علی مدد. تمام ناظرین کو بھی السلام علیکم اور یا علی مدد. آپ لوگوں نے اس سلسلے کے اندر بہت اچھی طرح اسے لے کے پڑھ رہے ہیں. حضور بات اتنی سی ہے کہ جب ہم جناب سید سجاد علیہ السلام کے کردار کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اس سلسلے میں ہمارے معصومین میں سب سے پہلے جو گریہ ایک سلسلہ ہے، پہلی بات آنسو بہانا ہے. مال مجلس گریہ ہے، مال مجلس گریہ ہے، اچھا، رونا ہے. اب رونے کے بعد غم کی کیفیت ہے، ایموشنز ہیں آپ کے. اب وہ کس حد تک گریہ ہوتا ہے، اس کا تعلق ایک اختیار سے نہیں ہے، یہ بے اختیاری سے ہے. یعنی کس قدر آپ کے اندر سے وہ آنسو نکل رہے ہیں. یہ بات طے ہے کہ جب آنسو بہت گہرائی سے نکلتے ہیں تو وہ سرخ ہو جاتے ہیں اور خون کے آنسو بن جاتے ہیں. سائنس بھی ہے یہ. جناب سید سجاد علیہ السلام نے خون کے آنسو رو کے بتایا کہ خون کا گریہ جو ہے وہ امام کی سنت میں سے ایک ہے. اسی طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں جو واقعات کربلا یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہادتوں ہی کے شاہد نہیں ہیں. ترتیب کے لحاظ سے اہل تشیع کے 5ویں امام ہیں، 7ویں معصوم ہیں. اچھا، اور یہ ان کا جو باقر لقب ہے، یعنی انہوں نے علوم کو منکشف کیا. ان کو منکشف کیا. باقر کہتے ہیں پھاڑ کر کسی چیز کو باہر نکالنا، یعنی اس طرح سے کہ علم جو تھا اصل میں خفی تھا، دین ایک علم ہے اور اس علم کو چھپا دیا گیا تھا یزیدیت کی تہ کے نیچے، ملوکیت کی تہ کے نیچے. اس کو پھاڑ کے باہر نکالنا شروع کیا. آج ہم صحیفہ سجادیہ کے بعد آپ بات کر رہے ہیں. صحیفہ سجادیہ میں وہ بنیاد بنائی گئی، وہ زمین بنائی گئی، زمین ہموار کی گئی، جس کے بعد اس زمین میں کوئی بیج بویا جا سکے. وہ بیج جناب سید سجاد نے بو دیا تھا. اب اس کو زمین سے پھاڑ کے جو شگوفہ برآمد کیا، باہر آیا، وہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کا. اور یہ شگوفہ جو درخت کی صورت میں بار آور ہوا اور اس میں ثمر پیدا ہوئے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی محنت ہے. تو چونکہ دنیا صرف درخت کو دیکھتی ہے، ان کی نظر نہ بیج پہ ہوتی ہے نہ ابتدا پہ ہوتی ہے، تو انہیں صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کی محنت نظر آئی اور انہوں نے اپنے آپ کو، اور فقہ جو ہے وہ فقہ جعفریہ کہلانے لگا. یہ بہرحال ایک علیحدہ تفصیلی موضوع ہے. اس وقت یہ ہے کہ ان اماموں نے اس طرح سے مصائب کو عام کیا کہ ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف مصائب ہی اور گریہ ہی کیا، بلکہ دین کو بھی پھیلایا. یعنی آج بھی توحید کا درس بھی دیا اور شریعت اور اس کے ساتھ ہی عزاداری کو. آج بھی ہماری مجالس جو ہیں وہ اس تمام چیز کا ایک مرکب ہے. ہم مجلس حسین میں صرف گریہ نہیں کرتے بیٹھ کر، توحید کا ذکر وہاں ہم قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے تعلیمات محمد و آل محمد کو آگے بڑھاتے ہیں، ان چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں، بڑوں کو یاد دلاتے ہیں، بزرگوں کو ریفریش کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ درس ہو رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گریہ کے بغیر وہ معال حاصل نہیں ہوتا. چھٹے امام کا دور آ گیا. چھٹا امام وہ امام ہمارے ہیں جن کی وجہ سے دنیا آج ہمیں جعفری کہتی ہے اور فقہ جعفریہ کہلاتا ہے. اصل میں یہ کوئی علیحدہ سے فقہ نہیں ہے، یہ وہی فقہ ہے جو جناب رسول خدا نے پیش کیا، جناب امیر المومنین نے پیش کیا، امام حسن حسین نے، امام سید سجاد نے. وہی ہے دین شریعت. اس کو اس طرح ایکسپلین کیا، وہ ایک الگ موضوع اس پہ ہم، کہ وہ دنیا سے فقہ جعفریہ، اس لیے مجھے فقہ جعفریہ کہتے ہیں. اب امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اہل مدینہ کا کہنا یہ تھا
کہ ہم محرم کا چاند دیکھ کر نہیں ہمیں پتہ چلتا تھا کہ محرم شروع ہو گیا، نیا سال شروع ہو گیا ہے، محرم شروع ہو گیا، بلکہ ہمیں چھٹے امام کے گھر سے بلند ہونے والا گریہ بتاتا تھا کہ آج چاند ہو چکا۔ چاند رات کی مجلس یاد دلا دی، چاند رات اسی کو ہم اسی طرح مناتے ہیں، بالکل اسی طرح جب اذا خانے سجائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں حضور جب ہماری والدہ چاند دیکھا کرتی تھی، ہمیں یاد ہے کبھی انہوں نے چوڑیاں اتاری نہیں ہیں، وہ چوڑیوں کو توڑ دیا کرتی تھی، بال کھول دیا کرتے تھے، چوڑیاں توڑ دیتی تھی، اذا خانے پر بیٹھ جاتی تھی، علم سجتے تھے۔ یہ جو غم منانے کا طریقہ ہے مسلسل ہمارے ہاں یہ روایت موجود ہے کہ چھٹے امام اپنے پورے گھر کو جہاں بیٹھتے تھے اس تمام جگہ کو ایک بالکل سیاہ پوش کر دیا کرتے تھے۔ اگر ناظرین غور فرمائیں، جیسے یہ اس 512 کے وائٹ پینل کے پیچھے ایک بلیک آپ کو چادر نظر آ رہی ہے، امام چاروں طرف پورا بلیک کر دیا کرتے تھے، یعنی سیاہ پوش ہو جاتی تھی ہر چیز، اور امام زمین پہ بیٹھ کے گریہ کرتے رہتے۔ ابھی تک مجلس حسین جو تھی وہ اس فارم میں تھی کہ امام بیٹھ کے گریہ کرتے اور لوگ آ کے جمع، لوگ آ کے بیٹھتے تھے، کوئی شاعر آ جاتا تھا وہ پڑھ دیتا تھا، اور وہاں پر ذکر کربلا ہوتا تھا مرثیے کی صورت میں۔ اس تمام میں جو بیٹھنے والے تھے وہ بھی گریہ کرتے تھے، اور گریہ کرتے کرتے کبھی کوئی چیز پڑھ دیتے تھے، کبھی بیان کر دیتے تھے، روضہ خوانی کر دیتے، ہائے حسین کہہ دیا تو اس پہ گری۔ یہ آج ہم ذرا طریقہ بدل گیا، اس پہ ہم آئیں گے آگے چل کے۔ صرف ہائے حسین ہی ایک ایسا جملہ ہے، یعنی امام حسین کا نام آتا تھا اور گریہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ آل محمد کے چاہنے والوں کا طریقہ رہا۔ اس کے بعد ہمارے ساتویں امام کا دور آیا۔ ساتویں امام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پابرہنہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، موسیٰ ابن جعفر ہمارے ساتویں امام، ہمارے نویں معصوم، ان کے بارے میں ہے کہ وہ جب محرم، اچھا یہ وہ دور ہے جب چاروں فقہ نافذ ہو چکی ہے، جی چاروں امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ بھی ایکسپلین ہو چکی، جی ہاں، اور چاروں اہل سنت کی بھی، اہل سنت کی بھی ساری فقہ ہونے کے بعد اب دور آتا ہے امام موسیٰ کاظم کا۔ جی اب اس دور میں امام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ امام جب محرم کا چاند نظر آ جاتا تھا اس کے بعد سے لے کے 10 دن امام سربراہانہ، یعنی سر پہ امامہ نہیں رکھتے تھے اپنی۔ میں اس بات کو وضاحت چاہوں گا تھوڑی سی، یہ آپ تاریخ ایک بطور مورخ یہ کہہ رہے ہیں، میں بطور مورخ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ امام کے سر پہ امامہ نہیں ہوتا تھا یار، یہ سنت امام ہے؟ جی سنت امام ہے۔ اچھا، امام کے سر پہ امامہ نہیں ہوتا تھا، امام پاؤں میں چپل نہیں پہنتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے، گھر میں رہتے تھے، یعنی سربراہانہ پابرہانہ رہا کرتے تھے۔ یہ سنت اس امام قدر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا غم لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ تمام دور جو ہے نا ساتویں امام تک کا، یہ وہ دور ہے جس میں ہمارے معصومین کو بہت زیادہ سختیوں میں رکھا گیا۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ چھٹے امام پہ پروگرام کریں گے تو تفصیل سے بیان کریں گے کہ چھٹے امام کو بھی کوئی بہت سہولت میں نہیں رکھا گیا، بڑی تکلیف میں زندگی گزاری۔ اچھا اس میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا میں۔ بنو امیہ کا دور اقتدار جو ہے وہ مسلم خراسانی سے کنورٹ ہوا ہے، پھر بنو عباس کی طرف آیا۔ جی بنو عباس کی طرف۔ تو یہ جو دورانیہ کتنا، اور پھر وجہ کیا ہے جو بنو عباس کی طرف آیا، تاکہ میں عام تک گفتگو۔ بنو عباس نے، بنو امیہ تو تقریباً 90 برس تک بنو امیہ کا دور ہے۔ مسلم خراسانی نے کہا کہ یہ حق ہے آل محمد کا، یہ کہہ کے ان کو بنو عباس کے حوالے کیا۔ بنو عباس نے، اصل میں بنو عباس نے ان کے خلاف قیام کیا تھا، ٹھیک ہے، کھڑے ہو گئے تھے، اور اس وقت جو قیام کی جو بنیاد تھی وہ آل محمد کے قتل حسین کا انتقام تھا۔ انہوں نے کہا تھا چونکہ حسین بنو عباس جو ہے ان کے چچا کے بیٹے تھے، اور ان کا یہ بنو ہاشم سے تعلق، اب بنو عباس بھی بنو ہاشم، جناب ہاشم کے ایک ہی بیٹے تھے جناب عبد المطلب، اور ان سے نسل چلی، تو جناب بنی عبد المطلب جو تھے وہ بنو ہاشم بھی تھے، تو بنو ہاشم میں سے تھے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا خاندان ہے، تو انہوں نے انتقام کے نام پہ قیام کیا اور حکومت چھین لی۔ یہ اور بات ہے کہ جب حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی تو سب سے زیادہ ظلم انہوں نے کیا۔ تو اس کیونکہ حکومت کے بعد ہم تاریخ کی ان گوشوں کو ابھی چھیڑتے نہیں ہیں، عباس صفہ سے شروع ہو گئے، منصور دوان کی، اور پھر بنو عباس کو ہم بعد میں بات کریں گے۔ اچھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں عزاداری جب قید خانہ ہے، 14 سال کی قید ہے، جب وہ قید میں ہے تو پھر اس میں عزاداری کی کیا کیفیت ہوگی؟ یعنی غم کی کیفیت ہے یا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ غم کی کیفیت تو اسی طرح سے ہے، وہ تو امام کے غم کی کیفیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کیفیت کو بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ امام ایک ایسی قید میں ہے جس کا کسی کو نہیں پتہ ہے۔ ساتویں امام کی قید ایسی نہیں تھی کہ لوگ ملاقات کو جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کوئی نہیں مل سکتا، وہ قید خانے بدل دیا کرتے تھے، جگہ بدل دیتے تھے مولا کی۔ صرف اتنا ہوتا تھا کہ وہ جو قید خانے کا داروغہ ہوتا تھا اس پہ کچھ عرصے بعد اثر ہو جاتا تھا اور وہ بدلنا پڑ جاتا تھا انہیں،
کیونکہ وہ امام کے حسن سلوک اور امام کے جب عبادت اور امام کی نورانیت کو دیکھتا تھا تو وہ اس سے متاثر ہو جاتا تھا. اس دوران جو عزاداری ہے وہ ہمیں اس تاریخ میں اس طرح لفظوں میں نہیں ملتی، لیکن یقیناً جو امام کا آزادی کا دور ہے جس میں امام آزاد ہے مدینے میں، اس وقت جیسے مولا نے عزاداری کی ہے وہ بتاتی ہے کہ مولا مسلسل عزاداری میں. چھوٹی سی بتانا چاہوں گا، جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں جو عزاداری ہو رہی ہے وہ گھروں میں تو قائم ہو چکی ہے. امام موسیٰ کاظم جو قید میں ہے، تو امام موسیٰ کاظم قید کے علاوہ جو گھروں میں اس وقت کیفیتیں بند گھروں میں یا تہہ خانوں میں وہ جاری یہ ہے. سب تہہ خانوں میں. جی ہاں، اب امام کے چاہنے والے جو ہیں وہ عزاداری کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، لیکن تہہ خانے میں کرتے ہیں، اور ایسے چھپ کے کرتے ہیں کہ وہ کہیں روایت نہیں ہوتی، کہیں رپورٹ نہیں کی جا رہی اسے. ہاں، تاریخ اسے لکھ نہیں سکتی کہ یہ کہاں ہو رہی ہے، کس نے کی مجلس اس وقت اس کو، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے. پہلی دفعہ جو قید خانوں جو تہہ خانوں سے نکل کے پبلک میں آئی ہے عزاداری وہ ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام. امام رضا علیہ السلام. ہم اس تک پہنچیں گے. یہاں ہم اگلا پروگرام امام رضا علیہ السلام پہ کرنا چاہتے ہیں. پہلے مجھے 2 باتوں کا، بلکہ میرا کیا جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک جو عزاداری ہوتا ہے خانوں میں، یعنی جب حالات ایسے خراب ہو جائیں تو عزاداری کو ختم نہ کیا جائے بلکہ تہہ خانوں تک محدود ہو جائے. معصوم کا قول بھی یہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں محدود ہو جاؤ. کسی بھی طرح کریں عزاداری کی بقا اور عزاداری کو زندہ رکھا جائے، اس کے لیے تہہ خانوں میں جا کے رکھا افراد کی ضرورت نہیں ہے. ایسی عزاداری ملتی ہے. اور یہ میں آپ سے مجھے نہیں پتہ ٹائم کتنا ہے، ورنہ میں شکیل اختر صاحب آپ کو آپ کو ایک عزاداری سناؤں گا جو آج کے دور میں بھی 2 لوگوں میں عزاداری ہوتی ہے. دیکھیے اپنی آنکھوں اگلے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ جناب اشتبا جعفری صاحب. ناظرین آپ دعائیں دیں ہمیں، ہم آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. جس منزلوں تک میں آیا ہوں میں خود اپنے اندر وہ ایک انرجی محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری تاریخ محبتوں سے بھری پڑی. ایک قدم پر معصوم کی سند موجود ہے، ایک ایک ہاتھ اٹھنے والے سینے پر معصوم کی تائید موجود ہے. قبلہ جو گفتگو فرما رہے ہیں پوری ضمن. دیکھیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں، فوراً پوچھا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں. ہم ایک پروگرام کریں گے، اس میں آپ کو سارے حوالے کتابوں کے دے دیں گے، کتابوں کو نشاندہی کر دیں گے. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہو کہ ہم نے قبلہ کو بلایا بغیر کسی اطلاع کہ ہم نے ان کو کرسی پہ بٹھا دیا، میں نے سوالوں کی بوچھار شروع کر دی. اسی کو کہتے ہیں تائید معصوم. جو تائید معصوم کے ساتھ کیا جائے اس میں اسی طرح برکت ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ ان تمام لوگوں کو جو اب تک ہمارے ساتھ شریک ہے. نئی نسل ہمارے ساتھ شریک ہو رہی ہے، کوئی قید نہیں. اگر کوئی 80-85 برس کا ہے اسے سمجھ نہیں آئی یہ چیزیں تو جاننے میں کسی قسم کی آر محسوس نہ کریں، اس لیے کہ توشہ آخرت یہی عزاداری ہے، ہماری شفاعت کا ذریعہ یہی عزاداری ہے. ہم مل بیٹھ کر اپنے آپ کو ایک دوسرے کو یہ بتا سکے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا نام ہے. کرب و بلا میں عصر کے سورج کے ساتھ ساتھ تاج یزید ڈوب رہا تھا فرات میں. شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد